حضرت علی کی، حضرت مولا علی کی شہادت۔ آج حضرت علی کی، حضرت مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ اہل بیت کو عزت دو جو ان کا حق ہے۔ حضرت علی نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی ابو بکر عمر، آپ نے کہا علی کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں تنگ آ گیا، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ کہا ان کے لیے بد دعا کر، کوفے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے خواب میں کہا یا اللہ مجھے اپنے حبیب سے ملا دے جو ان سے بہتر ہے، اور ان کوفیوں سے مجھے جدا کر دے، اور ان پر کوئی بدترین مسلط فرما۔ 17 رمضان کو حضرت علی پہ وار لگا، سر پہ لگا سیدھا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، خبر پھیل گئی ہے۔ حضرت زینب آئیں روتی ہوئی، ان کو کہنے لگا رو لے جتنا رونا ہے، بچے گا نہیں تیرا باپ۔ میں قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر۔ فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، گرم کھانا کھلاؤ، نرم بستر پہ سلاؤ۔ فرمایا اس کا اکرام کرو، زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے، میں شہید ہو گیا تو میری پہلی درخواست ہے اسے معاف کر دیں۔ اور آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلتی ہے عصبہ سے، بیٹے سے، میری نسل چلے گی فاطمہ سے، بیٹی سے۔ عمل تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، اکیلے جانا ہے۔ ہائے اللہ، جس کو کہا گیا ہے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تھوڑا عمل ہوگا اس کا۔ ابو ایوب انصاری اور صحابہ کا وفد آیا، ان کا السلام علیک یا مولانا۔ تو حضرت علی نے فرمایا من این انا مولاکم؟ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ صحابہ کی جماعت نے آ کر کہا، ابو ایوب انصاری اس میں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ تو آج میں بات کرنی تھی، میں نے سیدنا امام و مولا علی علیہ السلام کہ ان کا آج یوم شہادت ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو نہ حکومت دینی تھی نہ آئندہ دے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت امام حسین علیہ السلام کو بلایا، کہا حسین دیکھو میں یہ دیکھ کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں نبوت اللہ نے دی ہے، ہمیں حکومت کبھی نہیں دے گا۔ تمہیں کوفے والے بلائیں گے، ان کے دھوکے میں نہ آنا، انہوں نے تیرے باپ کو قتل کیا، تیرے باپ سے بے وفائی کی، مجھ سے بے وفائی کی، تجھ سے بھی بے وفائی کریں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھی چنے، سب سے اعلیٰ، گناہوں سے پاک نہیں ہے، سب سے اعلیٰ، اللہ نے معاف کر دیا۔ کمال کی بات۔ کلاً وعد اللہ الحسنی ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو آج حضرت علی کی، حضرت مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ تو اہل بیت کو عزت دو جو ان کا حق ہے۔ آج ان کی شہادت ہے۔ کہ آپ نے جب حضرت فاطمہ کا نکاح کر کے رخصتی کی تو آپ نے اندر بلایا مولا کو، وہ آئے تو آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ کتنی بڑی فضیلت۔ پھر فرمایا فاطمہ جو مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت کسی اور کو ملی؟ اور آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلتی ہے عصبہ سے، بیٹے سے، میری نسل چلے گی فاطمہ سے، بیٹی سے۔ بیٹی سے تو نسل نہیں چلتی، تو حضرت علی کی نسل ہونی چاہیے۔
کہا میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے، اور ایسے ان کا ہاتھ پکڑا اور قریب لاتے 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 سینے کے ساتھ لگا لیا. پھر کہا علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ کسی اور کو یہ فضیلت سنائیے آپ، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے پوری دنیا انسانیت کے قلوب کو دیکھا، جو اس میں سب سے بہترین دل تھے انہیں میرا صحابی بنایا. پھر میرے سارے صحابہ کو دیکھا، ان میں جو سب سے اعلیٰ تھے ان میں 4 کو میرا خاص ساتھی بنایا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی علیہم السلام. آپ نے فرمایا ایک صحابی سے، من سید العرب، یہ کنز المال کی روایت، عرب کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا انت یا رسول اللہ، آپ ہیں. آپ نے فرمایا لا، انا سید الناس واما سید العرب فعلی ابن ابی طالب. آپ نے فرمایا نہیں، میں تو پوری دنیا کے انسانوں کا سردار ہوں، ہاں عرب کا سردار علی ہے. آپ نے فرما دیا تھا میری امت اس سے بے وفائی کرے گی. تو عرض کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ آپ نے کہا ہاں. تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمارے نبی کی قبول نہیں فرمائی تھی کہ ان میں اختلاف نہ ہو. مسجد اجابت اب انہوں نے گرا دی، جس میں آپ نے سجدے میں 4 دعائیں کی تھی. اللہ تیرا عذاب ان کو ہلاک نہ کرے. اللہ نے کہا ٹھیک. کوئی آسمانی آفت ان کو ہلاک نہ کرے، زمینی آسمانی. اللہ نے کہا ٹھیک. کوئی ظالم حکمران انہیں ہلاک نہ کرے. اللہ نے کہا ٹھیک. ان میں اختلاف نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا اختلاف تو ہوگا. پھر پیپر کیسے ہوگا، امتحان کیسے ہوگا، اختلاف تو ہوگا. تو وہ صحابہ سے شروع ہو گیا. اللہ کی تقدیر تھی. اللہ آپ نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. یہ کہتا ہے نا حضرت آپ نے کہا کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دوں گمراہ نہ ہوگے، تو وہ علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے. تو وہ آپ تو یہ تو جمعرات کے دن کی بات ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن آپ اس کے بعد بھی زندہ رہے، آپ دوبارہ قلم کاغذ منگوا کے علی کی خلافت لکھوا دیتے. ایسا نہیں ہے. آپ کبھی بھی علی کی خلافت نہ لکھواتے. کہ یہ وراثت، سیاسی وراثت اور حکومتی وراثت آپ کبھی بھی نہ کرتے. یہ تو ایک عیبدار چیز ہے. تو اس میں ہے تاریخ الخلفاء. صحابہ نے عرض کی الا تستخلف، آپ کوئی خلیفہ نہیں مقرر کرتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے مقرر کر دیا اور تم نے اس کی اطاعت نہ کی تو تم پہ عذاب آ جائے گا. لہذا اللہ جس کو چاہے گا آگے کر لے گا. تو آپ نے ابو بکر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. علی بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، لیکن آپ نے ابو بکر کو کھڑا کیا. آپ نے 17 نمازیں ان کے زندگی میں پڑھائیں، اور ایک ہفتے والے دن عصر کی نماز یا ظہر کی نماز آپ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے جا کے پڑھی. حج پہ روانہ کیا تو امیر حج حضرت ابو بکر کو بنایا.
یہ دو بڑی عبادات ہیں، ایک حج ایک نماز۔ نماز کا امام ابو بکر، حج کا امام ابو بکر۔ تو اس طرح سے ہر ایک کے پاس استنباط ہے، دلائل ہیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے۔ ان کو مصر کے تھے شرپسند، اور نخع قبیلہ کے لوگ زیادہ تھے اس میں۔ نخع، عجیب بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لشکر پیش کیا گیا کہ یہ جہاد پہ جا رہا ہے، تو قبیلہ قبیلہ گزر رہا تھا، تو آپ ان کو کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب قبیلہ نخع گزرا تو آپ نے منہ ایسے پھیر لیا، ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، ان کو آگے نظر آ گیا مالک اشتر حضرت عثمان کے قتل میں شریک۔ تو دیکھو نا، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ حضرت عثمان، حضرت ہمارے نبی کی انگوٹھی ابو بکر کو ملی، پہن لی، ان کے بعد عمر کو ملی، انہوں نے پہن لی، ان کے بعد عثمان کو ملی، انہوں نے پہن لی، اور 6 برس گزر گئے، اور امن، فتوحات، ہر روز نیا شہر، نیا ملک فتح ہو رہا۔ 6واں سال تھا، اور آپ قباء گئے، ہفتے کو جو حضور جاتے تھے نا، ہر ہفتے والے دن آپ کبھی پیدل جاتے، کبھی اونٹنی پہ جاتے، اور قباء میں 2 نفل پڑھتے، اور وہ ایک عمرے کے برابر ہے۔ تو وہاں یہ سامنے قبلہ ہے، ادھر والا جو انہوں نے میدان بنا دیا، بلکہ اب تو اس کو مسجد میں شامل کر دیا، یہاں ایک کنواں تھا، اللہ کے نبی آتے تھے تو وہاں کا پانی پیتے تھے۔ تو حضرت عثمان اس کنویں کی منڈیر کے ساتھ کھڑے تھے اور وضو کرنے لگے نماز کے لیے۔ سامنے ان کا غلام کھڑا تھا، انہوں نے ایسے انگوٹھی اتاری اور اس کے ہاتھ میں دی، اس نے ایسے کر کے انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا تو اس کا ہاتھ ایسے ہو گیا، تو انگوٹھی پھسل کے کنویں میں جا گری۔ اب عرب کے کنووں کا پانی بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا ہوتا تھا، تو حضرت عثمان نے سارا پانی نکلوا دیا، نیچے کی مٹی نکلوا دی، انگوٹھی غائب ہو گئی۔ جو مہر نبوت تھی 6 سال بعد غائب ہو گئی۔ اگلے 6 سال پھر فتنے 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 فتنے، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جس دن شہادت تھی اس رات خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کھڑکی میں، کمرے کی کھڑکی میں ہیں، ابو بکر عمر بھی ہیں، کہتے ہیں عثمان تیرا پانی بند کر دیا گیا ہے، 3 دن سے پانی نہیں دے رہے تھے فسادی۔ کہا جی یا رسول اللہ، کہا ہاتھ آگے کرو، ایسے ہاتھ کیا، آپ نے ڈول سے پانی ایسے نیچے ڈالا تو وہ پیتے رہے یہاں تک کہ سارا سینہ بھر گیا۔ کہنے لگے عثمان اگر چاہو تو مدد بھیج دی جائے تمہاری، اور چاہو تو روزہ میرے پاس افطار کر لو۔ ان کا یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں نے روزہ آپ کے پاس افطار کر دیا۔ تو آپ تہمت پہنا کرتے تھے، سارے عرب شلوار کا رواج بہت کم تھا، لیکن آپ نے اس دن روزہ رکھا، سحری اور شلوار پہن لی، اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ آج میرا آخری دن ہے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ آخری بیوی، اور جن کا میں قصہ سناتا ہوں، 300 دینار کی چادر خریدی، جو آج کچھ 70-80 کروڑ بنتا ہے۔ 300 دینار، 70-80 کروڑ کی چادر بیگم کے لیے۔ عثمان غنی نے تیونس کا خزانہ فتح ہو کے آیا مدینے، 1000 سال سے وہاں حکومت تھی روم کی، تو 1000 سال سے خزانے جمع تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے ذاتی مال سے سارا خرید لیا۔ ایک دفعہ 1000 اونٹ آئے ان کے تجارت کے،
تو مدینے میں قحط تھا، تو یہ تھے تھوک کے تاجر، تو پرچونی آئے، کہا جی جلدی کریں تاکہ ہم قحط ہے آگے مال بیچیں۔ کہا کیا دو گے؟ کہیں گے 10 کے 12 دے دیں گے۔ کہا نہیں مجھے ریٹ زیادہ لگ گیا۔ کہا اچھا ہم 10 روپے کی چیز 14 میں لے لیں گے۔ کہنے کہ نہیں مجھے ریٹ زیادہ لگا ہے۔ کہیں گے اچھا 10 کی چیز ہم 15 میں لے لیں گے، آپ کو 10 روپے پر 5 روپے نفع دیں گے۔ کہنے گے نہیں مجھے زیادہ لگ چکا ہے۔ کہنے گے عجیب بات ہے، یہ سارے تاجر پرچونی تو ہم بیٹھے ہیں، ہم سے پہلے کون ہے جو آ کے اتنا بڑا ریٹ لگا گیا؟ کہ تم سے پہلے میرا رب آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا عثمان تیری 1 روپے کی چیز 10 روپے میں خرید لوں گا، تو تم گواہ رہو۔ مدینے میں قحط ہے، یہ 1000 کے 1000 اونٹ کا سارا مال مدینے والوں پہ صدقہ۔ تو ان کی شہادت کے بعد بہت برے حالات ہو گئے، 3 دن تک آپ کی میت پڑی رہی گھر میں۔ پھر تیسری رات حضرت ابو ہریرہ نے اٹھوا کر 4-5 آدمیوں کے ساتھ جنازہ پڑھ کے بقیع میں دفن کیا۔ تو حضرت حسن علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا بابا مدینہ چھوڑ کے کہیں نکل جا، یہ اب تمہیں خلیفہ بنائیں گے، جو ہی آپ خلیفہ بنیں گے آپ پہ اس قتل عثمان کا الزام لگ جائے گا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کو پتہ ہے، میں نے تو الٹا تمہیں ان کی حفاظت پہ کھڑا کیا تھا، دیکھ لینا۔ پھر تو وہی ہوا، وہ فسادی چڑھ گئے، بیعت کرو، وہ انکار کریں، وہ زور میں تھے۔ مجبور ہو کے انہیں بیعت کرنی پڑی۔ تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ نے، ان کا یہ ہاتھ شل ہو گیا تھا جنگ احد میں، نبی کے حفاظت میں تیروں کو روکتے تو اس معذور ہاتھ کے ساتھ بیعت کی۔ تو ایک بدو کھڑا تھا، کہنے لگا یہ بیعت پوری نہیں ہوگی۔ اس نے اس معذور ہاتھ سے فال لی، کہا لا تتم هذه البیعۃ۔ تو وہی ہوا، خلیفہ بن گئے۔ آپ نے پھر امام حسن کو اللہ نے اپنے نانا جیسی فراست دی تھی، کہ وہ یہاں سے یہاں تک اللہ کے نبی کی تصویر تھی، اور یہاں سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھی۔ حسین علیہ السلام اس کا الٹ تھا، یہاں سے یہاں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور یہاں سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ کا بابا عثمان کے گورنروں میں سے کسی کو معزول نہ کرنا، کسی کو نہ ہٹانا جب تک آپ کی خلافت مضبوط نہ ہو جائے۔ بیچ میں ایک گروہ پیدا ہو گیا خارجی، تو انہوں نے تنگ آ کر کہا کہ یار 3 آدمی اکٹھے ہو گئے، ایک کا نام تھا عمر بن بکر تمیمی، اور ایک کا نام تھا بکر بن عبداللہ تمیمی، اور ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ ان تینوں نے کہا یار یہ 3 آدمی قتل کر دو نا تو فساد ختم ہو جائے گا۔ تو عمر بن بکر نے کہا میں عمر بن عاص کو قتل کروں گا، اور عبداللہ بن بکر نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں گا، عبد الرحمن نے کہا میں علی کو قتل کروں گا۔ اور 17 رمضان طے ہو گئی تینوں کی، ان میں سے ایک مصر گیا، ایک شام گیا، ایک کوفے۔ عبد الرحمن تو رہتا ہی کوفے میں تھا۔ تو معاویہ نکلے تو اس نے
عبداللہ بن بکر نے آپ پہ وار کیا تو وہ وار گہرا نہیں لگا، بہت زیادہ تھا، لیکن آپ بچ گئے۔ عمرو بن عاص اس دن آئے ہی نہیں، ان کی جگہ وہ بیمار تھے، کوئی اور آیا نماز پڑھانے، تو عمر بن بکر نے اسے قتل کر دیا، اور عبد الرحمن بن ملجم جو تھا اس کا وار کامیاب ہوا۔ اور حضرت علی نے خود موت مانگنا شروع کر دی تھی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے میں مر جاؤں گا اس بیماری میں، تو ایسا نہیں مرے گا، تو اس وقت مرے گا جب تیری یہ داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگین ہوگی، اس دن تو مرے گا۔ تو کوفے والے ایسے کوئی غدار نامراد تھے کہ آپ اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 38 ہجری کا واقعہ ہے، سارے کوفے والوں میں ایک بہت زوردار باز کیا کہ نکلو جہاد کے لیے، اور اپنا خیمہ جا کے باہر لگا دیا کہ لوگ آئیں گے صبح تو چلیں گے۔ صبح اٹھے تو دیکھا ایک آدمی بھی نہیں آیا، ایک تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، وَلَوْ أَنِّي أُطِعْتُ عَصَمْتُ قَوْمِي إِلَىٰ رُكْنِ الشَّآمَةِ رُكْنِ الْيَمَامَةِ أَوْ شَآمِي وَلَكِنِّي إِذَا أَبْرَمْتُ أَمْرًا يُخَالِفُنِ الطَّغَامُ بَنُو الطَّغَامِ۔ ہائے کاش کہ یہ میری ماننے والے ہوتے تو میں انہیں کسی منزل تک پہنچا دیتا، لیکن جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو کمینے کا بیٹا بھی میری مخالفت کرتا ہے۔ حضرت علی کو ساتھی نہیں ملے، تنگ آ گئے تھے تو خواب دیکھا، جیسے حضرت عثمان کا خواب سنا رہا ہوں۔ اگلے دن وہ شہید ہو گئے، روزہ بھی تھا اور قرآن پڑھ رہے تھے، تو جب وہ آ کے مارا، نیزے کا وار کیا نا، تو قرآن کھلا ہوا تھا، تو خون کے چھینٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت پر گرے۔ وہ قرآن استنبول کے جب گھر میں پڑا ہوا میں نے دیکھا ہے، وہ اللہ تجھے کافی ہو جائے گا، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ بے دردی سے مارا، وہ گرا دیا، ان کے سینے پر چڑھ گیا، اوپر سے ایسے نیزوں سے۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے کیا تو ان پہ وار کیا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ تو حضرت علی نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی ابوبکر عمر، آپ نے کہا علی کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں تنگ آ گیا، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ کہا ان کے لیے بد دعا کر، کوفے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے خواب میں کہا یا اللہ مجھے اپنے حبیب سے ملا دے جو ان سے بہتر ہے، اور ان کوفیوں سے مجھے جدا کر دے، اور ان پر کوئی بدترین مسلط فرما۔ یہ اپنے خواب میں دعا کی، اور اس کے 17 رمضان کو حضرت علی پہ وار لگا، سر پہ لگا، سیدھا اندر اتر گیا۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، خبر پھیل گئی، حضرت زینب آئیں روتی ہوئی، ان کو کہنے لگا رو لے جتنا رونا ہے، بچے گا نہیں تیرا باپ، یہ تلوار زہر میں ڈبوئی ہوئی ہے، 1 مہینہ زہر میں رکھی ہے۔ تو اس بول کے بعد کیا احساس ہونا چاہیے مولا علی کا، اس خبیث کی گردن اڑا دو، میں قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر۔ فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ،
گرم کھانا کھلاؤ، نرم بستر پہ سلاؤ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ سیکھو بیٹا، یہ سیکھو، یہ سیکھ لیا تو بس میری محنت مل گئی، یہ سیکھو۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وہ جفا کرے میں وفا کروں، یہ سیکھ لو۔ کوئی ایسے کرتا ہے اپنے قاتل کے لیے؟ وہ فرمایا اس کا اکرام کرو، زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے، میں شہید ہو گیا تو میری پہلی درخواست ہے اسے معاف کر دیں، اللہ، اور اگر اسے قتل کرنا ہو میرے بدلے میں تو آسانی سے قتل کرنا، ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اس کو تکلیف دے کے قتل نہ کرنا۔ یہ ہے مولا علی مولا المسلمین، میرے مولا، آپ کے مولا۔ اور پھر آج کے دن آپ کی وفات ہو گئی، 17 کو تلوار لگی، اور پھر 21 کو آپ نے جام شہادت نوش کیا، آپ کو نجف میں دفن کیا گیا۔ یا اللہ، کیا اللہ نے ان کو ایسی موت دی کہ وہ زندہ ہو گئے۔ آج کا ایک واقعہ یاد آ گیا ابن کثیر کا، سبحان اللہ۔ ایک بلّا، اس نے آ کر دروازے کو کھرچا، ایک دروازے کو، اندر سے دوسرا بلّا اسے کہتا ہے، یہ باہر والا، کچھ کھانے کا دو، بھوک لگی، جنات تھے، وہ کہتا ہے ساری چیزوں پہ بسم اللہ پڑی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں کوفہ سے آ رہا ہوں، ابھی ابھی علی کو شہید کیا گیا ہے۔ اور جب حضرت معاویہ کو خبر ملی کہ علی شہید ہو گئے تو لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے زار و قطار رونا شروع کر دیا، زار و قطار۔ کہا کہ آج بہت بڑا علم دنیا سے اٹھ گیا۔ بہت بڑا علم دنیا سے اٹھا۔ یتفجر العلم من جوانبہ، زرار بن زمرہ کنانی تعریف کر رہے ہیں، یتفجر العلم من جوانبہ، تفجر چشمے کے پھوٹنے کو کہتے ہیں۔ ان کو تشبیہ دی ایک پہاڑ سے، اور ان کے علم کو تشبیہ دی چشموں سے۔ اور تم گلگت یا ناران کی طرف جاؤ نا تو راستے میں ایسے پہاڑ آتے ہیں جہاں سے چشمے ابل کے نیچے گر رہے ہیں، 5 6 10 12 15۔ تو میں گاڑی روک دیتا ہوں، میں کہا یہ دیکھنے دو کیا حسن ہے، کتنے چشمے ہیں، 10 12۔ اب تم تھوڑا سا تصور کرو اپنے دماغ میں، ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اس کے ہر پتھر سے چشمہ نکل رہا ہے، وہ کیسا حسین ہوگا، بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کے ہر پتھر سے چشمہ نکل رہا ہے، تو اس کے حسن کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ تو زرار کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا خوبصورت پہاڑ تھے جس کے ہر پتھر سے علم کے چشمے بہہ رہے تھے۔ یتفجر العلم من جوانبہ، سبحان اللہ، کیا تشبیہ ہے،
اور کیا حسن ہے. وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيهِ. اور سبحان اللہ، حکمت زبان کا بول. اور وہ کہہ رہے ہیں حکمت ان کے روئیں روئیں سے بولتی تھی، پورے جسم کو زبان بنا دیا، اور ہر زبان پہ حکمت کا چشمہ جاری کر دیا. کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ يَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ. ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ نہیں، جیسے بچھو کا ڈسا تڑپتا ہے. سانپ کا ڈسنے کا درد نہیں ہوتا، بچھو کا درد ہوتا. يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَزَيَّنْتِ إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ إِلَيَّ تَشَوَّفْتِ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ غُرِّي غَيْرِي قَدْ بَتَتْتُكِ ثَلَاث عُمْرُكِ قَصِيرٌ وَمَجْلِسُكِ حَقِيرٌ وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ. من قلة الزار وبعد السفر ووحشة الطريق. یہ کون کہہ رہا ہے؟ من قلة الزار وبعد السفر ووحشة الطريق. عمل تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، اکیلے جانا ہے. ہائے اللہ، جس کو کہا گیا ہے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تھوڑا عمل ہوگا اس کا. جس کو نبی کہے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اور روزانہ رات کو کہے عمل تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، اکیلے جانا. یہ تھے مولا علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اواد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن سرور بن رعود بن فائد بن ارفقشا بن سام نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ھذا علی بن ابی طالب فجئنی بمثلہ. ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے. رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشیل پر.